میں نے قرآن پاک کی ایک ایسی آیت پڑھی ہے کہ اگر انسان اس آیت پر عمل کر لے تو ساری دنیا سے جہالت کی تاریکی ختم ہو سکتی ہے۔ آج دستار حفظ عمل میں آئے گی، اسی تعلق سے میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ کے اندر ایک بہت بڑی بیماری کا ذکر کیا، اور وہ بیماری کیسے ختم ہوگی اس کا بھی ذکر کر دیا۔ ہم یہ مانتے ہیں اور یہ عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ قرآن حکیم ہے۔ بولیے، جس طرح قرآن فرقان ہے، جس طرح قرآن مجید ہے، اسی طرح قرآن حکیم بھی ہے۔ قرآن حکیم ہے، سب مانتے ہیں۔ بولیے، ہاتھ کھڑے کریے، سب مانتے ہیں قرآن حکیم ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک بیمار ہے۔ قرآن حکیم ہے اور ہم میں سے ہر ایک انسان بیمار ہے۔ تو اے لشکر پر والوں، اس قرآن حکیم سے اپنے مرض کا علاج کیوں نہیں کرو؟ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان جنہٹا شریف، سادات جنہٹا شریف، اصلاح معاشرہ کانفرنس و جشن دستار بندی۔ قرآن حکیم ہے۔ حکیم ابو نصر کا نام سنتے ہی تڑپ جاتا ہے کہ ان کے پاس لے چلو، وہ قرآن سے بڑا حکیم کوئی نہیں ہے۔ ہم اپنے مرض کو بھی جانتے ہیں اور علاج کہاں ہوگا اس کو بھی جانتے ہیں۔ ہمارے اندر کیا بیماری ہے؟ اب بیماریوں کی تفصیل اگر میں کرنے بیٹھوں تو نہ تو آپ کے اندر اتنی طاقت، نہ اس رات کے اندر اتنی گنجائش کہ وہ تمام بیماریاں پر سیر حاصل گفتگو ہو سکے۔ لیکن میں چند گناتا ہوں۔ نمازیں چھوڑنے کی بیماری ہمارے اندر، روزے نہ رکھنے کی بیماری ہمارے اندر، حج استطاعت کے باوجود نہ کرنے کی بیماری ہمارے اندر، مالک نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دینے کی بیماری ہمارے اندر، زمینوں کو ہڑپنے کی بیماری ہمارے اندر، دودھ میں پانی ملانے کی بیماری ہمارے اندر، سودا تولتے ہوئے ڈنڈی مارنے کی بیماری ہمارے اندر، سود کھانے کی بیماری ہمارے اندر، جھوٹ کی بیماری ہمارے اندر، غیبت کی بیماری ہمارے اندر، چغل خوری کی بیماری ہمارے اندر، دودھ میں پانی ملانے کی بیماری ہو، سود کھانے کی بیماری ہو، یہاں تک کہ شراب پینے کی بیماری ہمارے اندر، حرام کاری کی بیماری ہمارے اندر، حرام خوری کی بیماری ہمارے اندر، یہ تمام بیماریاں ہمارے اندر ہیں اور قرآن حکیم ہے تو ہر بیماری کا علاج اس قرآن کے اندر ہے۔ اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اے لوگو، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے تاکہ تمہاری بیماریوں کا علاج ہو؟ کیا تمہارے دل پر پردہ پڑا ہوا ہے؟ کیا تمہارے دل پر پردہ پڑا ہوا ہے کہ تم اس قرآن سے اپنا علاج کیوں نہیں کراتے؟ آج وہی قرآن کہ جس کو پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، جناب سید امان میاں صاحب نے اپنے سینے کے اندر اتار لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں القرآن شافع مشفع۔
سرکار فرماتے ہیں قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے کہ کل قیامت میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ بے شک آگے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں القرآن شافع مشفع وماحل مصدق۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں قرآن صرف شفاعت کرنے والا نہیں بلکہ قرآن جس کے موافقت میں یا جس کے مخالفت میں گواہی دے دے گا اس کی گواہی قبول بھی کر لی جائے گی۔ پھر آگے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں قرآن شفاعت کرنے والا بھی ہے، قرآن گواہی دینے والا بھی ہے۔ شفاعت کرے گا تو شفاعت قبول کر لی جائے گی، گواہی دے گا تو اس کی تصدیق کر لی جائے گی۔ اب جب اتنا سمجھ میں آ گیا لشکر پل والوں تو پھر اپنے رسول کا اگلا فرمان سنو۔ سرکار فرماتے ہیں جو اس قرآن کو اپنے آگے رکھے گا، جو ہر معاملات میں اگر بولے تو قرآن کو آگے رکھے، اگر معاملات کرے تو قرآن کو آگے رکھے، اگر کسی سے سودا کرے تو قرآن کو آگے رکھے، اگر کسی سے رشتہ داری کرے تو قرآن کو آگے رکھے، اگر اپنے بچوں کو پڑھائے تو قرآن کو آگے رکھے، تو جو دنیا میں آگے رکھے گا سرکار فرماتے ہیں القرآن قادہ الی الجنہ، کل قیامت کے دن قرآن آگے آگے چلے گا، جنت میں جائے گا اور یہ پیچھے پیچھے اس کے جنت۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن شریف، عظمت قرآن شریف، سادات جنہٹا شریف، نعرہ تکبیر۔ آگے رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار۔ سرکار فرماتے ہیں لیکن جو اس قرآن سے منہ پھیر لے گا، جو اس قرآن سے روگردانی کر لے گا، ساقہ الی النار، یہ قرآن اسے جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لشکر پور کے غیور مسلمانوں قابل مبارکباد ہو، قابل مبارکباد، تم نے قرآن کو پسے پشت نہیں ڈالا بلکہ اپنے معاملات میں ایسا آگے کیا کہ اپنے گاؤں میں ایک مدرسہ کھولا اور مدرسین کو رکھا، یہ آئے انہوں نے طلبہ کو پڑھایا اور انہوں نے حفظ کرایا۔ کل قیامت کے دن قرآن آگے آگے ہوگا، یہ تمام لوگ پیچھے پیچھے۔ اور سنو اور سنو، کیا صرف جنیٹے والوں کی سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ اے بھائی لشکر پور والوں آپ کے بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب باتیں کہنے کو تو بہت ہیں، باتیں کہنے کو تو بہت ہیں، جہاں باری آئے گی علم دین اپنے بچوں کو سکھانے کی، جہاں باری آئے گی اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرانے کی، نہیں ہمارا بچہ تو انگلش میڈیم میں پڑھے گا، ہمارا بچہ تو ڈاکٹر اور انجینئر بنے گا۔ او لشکر پور والوں سن لو، اپنے بچے کو کتنا بڑا ڈاکٹر بنا دو، کتنا بڑا MBBS بنا دو، کتنا بڑا IPS اور دنیا بھر کی ڈگریاں دے دو، لیکن جب تم قبر کے اندر جاؤ گے تو یہ ڈاکٹر تمہاری قبر پہ کھڑے ہو کے فاتحہ نہیں پڑھے گا، اگر کوئی فاتحہ پڑھے گا تو یہ حافظ قرآن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان معظمی، فیضان خلیلی، فیضان حضور اچھن میاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید ناصر میاں صاحب قبلہ۔ ہر گردن پر سر ہے لیکن ہر سر کو یہ دستار فضیلت، یہ دستار علم، یہ دستار حفظ ہر ایک سر کو میسر نہیں ہوتی۔ کیوں میسر نہیں ہے؟ کیوں میسر نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہماری دین کی طرف رغبت نہیں۔ او لوگوں، تمہیں اپنے ماں باپ کی وصیت یاد ہے؟ کبھی سوچا جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی وصیت کیا ہے؟
کبھی سوچا تم نے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کی آخری وصیتیں کیا تھی؟ اس نبی، اس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے صرف 4 وصیتیں تھیں۔ پہلا مطالبہ اپنی امت سے نبی کا یہ ہے کہ او لوگو اغدو عالماً، کہ میرے امتیوں اگر تم کچھ بننا چاہو تو میری شریعت کے عالم بننا، میری شریعت کے عالم بننا، گویے نہ بننا، ناچ گانے والے نہ بننا، ماں باپ کو ستانے والے نہ بننا، بلکہ اگر بننا ہے تو میری شریعت کے عالم بننا۔ اور پھر آقا نے عالم کی فضیلت بھی بتائی۔ سرکار فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں جن کو تم سید کہتے ہو، خلقت السادات من صلبی وخلق العلماء من صدری، جنہیں تم سید کہتے ہو وہ تمہارے نبی کی پشت سے پیدا ہے، اور یہ مصطفیٰ کی شریعت کے عالم تمہارے نبی کے سینے کے نور سے پیدا ہے۔ عالم کی فضیلت سرکار نے بتائی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن نہیں، اپنے بچے کو عالم نہیں بنا۔ میرے پیارو، اگر اپنے بچوں کو عالم نہیں بناؤ گے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بناؤ گے نا، تو پھر یاد رکھنا کہ جس جگہ سے علم ختم ہو جاتا ہے، جس علاقے سے علماء ختم ہو جاتے ہیں، جس علاقے سے حفاظ ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ یاد رکھ لینا کہ اس علاقے سے مسجدیں بھی ختم کر دی گئی ہیں، مدرسے بھی ختم کر دی گئی۔ آپ دیکھیں ذرا، یہ حفاظ، یہ علماء کرام، یہ مفتیان اعظام اس قوم کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو یہ بتاؤ، اگر عالم نہیں ہے، اگر حافظ نہیں ہے، تو بتاؤ تمہاری مسجدوں کا بنانے کا کوئی فائدہ ہے؟ ارے جب نماز پڑھانے والا ہی نہیں ہوگا تو پھر کیا فائدہ؟ جب مدرسے میں پڑھانے والا ہی نہیں ہوگا تو مدرسہ بنانے کا فائدہ کیا؟ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کا رخ مدرسے کی طرف کر دو، اس لیے کہ یاد رکھو یہ قوم پٹ رہی ہے، اور قوم کو اگر بلندی پر پہنچانا ہے تو قوم کی بقا کی جنگیں میدان جنگ میں نہیں بلکہ مدرسے کی پھٹی ہوئی چٹائی پر لڑی جائیں۔ بڑے بڑے خان صاحب، بڑے بڑے چودھری اپنے بڑے بڑے خاندانوں پہ فخر کرتے ہیں، بڑے بڑے خانقاہ والے اپنے خانقاہوں پر فخر کرتے ہیں۔ اور لوگوں سنو، حکماء اسلام فرماتے ہیں کہ جس برادری میں مصطفیٰ کی شریعت کا ایک عالم بھی نہیں، وہ برادری زندوں کی برادری نہیں، وہ مردوں کی برادری ہوگی۔ ہمیں تو اس بات سے ہی تمام سینہ چوڑا کر کے رکھتے ہیں کہ ہم خان صاحب ہیں، ہم سید ہیں، ہم فلانے ہیں، ہم فلانے۔ او پہلے مسلمان تو بن جا، پہلے مصطفیٰ کی شریعت کا عالم تو بن جا۔ جس گھرانے میں، جس خاندان میں مصطفیٰ کی شریعت کا عالم نہیں ہوتا نا، امام راضی فرماتے ہیں کہ وہ زندوں کی برادری نہیں ہو سکتی، وہ مردوں کی برادری ہے۔ وہ خان صاحب ہو، وہ سید ہو، وہ چودھری، وہ ملک مہاراجہ ہو، سنو، اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو پھر اپنے بچوں کا رخ مدرسے کی طرف کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے بچوں کا رخ مدرسے کی طرف کرنا ہوگا۔ پہلا مطالبہ تھا سرکار کا کہ اے میرے امتیوں اگر کچھ بنو اغدو عالماً، میری شریعت کے عالم بنو۔ دوسرا مطالبہ تھا کہ اگر عالم نہ بن سکے تو مصطفیٰ فرماتے او متعلمان، اگر تو عالم نہ بن سکے تو اتنا یاد رکھنا عالم کے قدموں میں بیٹھنے والا بن جانا۔ پھر بھی سرکار نے قدموں میں بٹھال دیا، عالم کے قدموں میں بٹھال دیا، اس لیے کہ سرکار جانتے ہیں کہ اگر اس امت کی بقا ہے اس کا تنہا راز علم ہے۔
اب ہم ذرا دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو عالم بنو یا پھر عالم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے بن جاؤ۔ 60 سال کی عمر ہو گئی، 60 سال کی عمر ہو گئی، 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، نہ وضو کا طریقہ سیکھے نہ نماز کا طریقہ سیکھے۔ عالم بننا تو بہت دور کی بات، عالم سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، نماز پڑھنے کا سلیقہ۔ ایک نوجوان صحابی سرکار کے قدموں میں بیٹھے، باتیں چل رہی، اچانک جبرائیل امی تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ یہ جو نوجوان بیٹھا ہوا ہے یہ چند لمحات کے بعد مر جائے گا، انتقال کرے گا۔ حضرت جبریل امی چلے گئے، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نوجوان کو قریب کیا کہ نوجوان ذرا سن، تو مرنے والا ہے چند لمحات کے بعد، اب جو تجھے کرنا ہے کر لے۔ تو اس نوجوان صحابی نے کیا کیا؟ ذرا لشکر پر کے غیور مسلمانوں، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنو۔ وہ صحابی، نوجوان صحابی دور بیٹھا تھا، نبی کے اور قریب ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اب کیا میں اپنے خاندان والوں کے پاس جاؤں، کیا اپنی ماں کے پاس جاؤں، اپنے باپ کے پاس جاؤں؟ یا رسول اللہ مجھے اتنا پتا ہے میرے اوپر میری ماں اتنی مہربان نہیں جتنا مہربان میرا نبی۔ یا رسول اللہ اب آپ بتائیے کہ مجھے کرنا کیا ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب کیا اور کہا کہ مرنے والے نوجوان اشتغل بالتعلم، اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو مصطفیٰ کی شریعت کے مسئلے پوچھتا جا، میں محمد تجھے بتاتا جا۔ یعنی موت کے آخری لمحات میں بھی سرکار نے وصیت کر دی کہ اے لوگوں اگر تمہیں پتا چل جائے کہ تم مرنے والے ہو اس سے پہلے تم کچھ کرو کہ نہ کرو، مصطفیٰ کی شریعت کا کم سے کم ایک مسئلہ ضرور سیکھ لیں۔ مصطفیٰ کی شریعت کا مسئلہ سیکھ لیں۔ 2 مطالبے، عالم بنو یا متعلم بنو۔ تیسرا مطالبہ سرکار کا اغدو عالمن او متعلمن او مستمعن۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تو عالم بھی نہ بن سکے اور اگر تو طالب علم بھی نہ بن سکے تو سن گویہ مت بننا، ناچ گانے نہ سننا، بلکہ ان علماء کو سنتے رہنا کہ جب وہ اپنی زبان کھولتے ہیں تو یا تو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں یا رسول اللہ کی حدیث۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عالموں کو سننے والا بن جانا، عالموں کو سننے والا بن جانا۔ تو وہ قوم کہ جسے عالم بننا چاہیے تھا، وہ قوم کہ جس میں علماء پیدا ہونے چاہیے تھے، وہ قوم کہ جس میں طلباء پیدا ہونے چاہیے تھے، وہ قوم کہ جس میں علماء کو سننے والے لوگ ہونے چاہیے تھے، افسوس ہے اس قوم میں دلال پیدا ہو رہے ہیں، اس قوم میں مخبر پیدا ہو رہے ہیں۔ جس قوم میں مصطفیٰ کی شریعت کا عالم پیدا ہونا چاہیے تھا، اللہ اکبر، اس قوم میں کون پیدا ہو رہے ہیں؟ وہ جو رسول پاک کی شریعت کا مذاق۔ ابھی یہ قریب 200-300 لوگ ہیں نا، علم کی باتیں سننے کے لیے کتنے لوگ آئے؟ 200 300 400۔ لیکن خدا نخواستہ اگر یہاں پر غیر شرعی معاملات ہو رہے ہوتے تو تم کرسی کیا جگہ بھی خالی، جگہ بھی جو ہے کم پڑ جاتی۔ آج دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت سے منہ موڑا تو ہم کہاں پہنچ گئے؟ ہماری محفلوں سے دین اڑ گیا، ہمارے شادیوں سے دین اڑ گیا۔ اور شادیوں سے دین کیسا اٹھا؟ اللہ اکبر، جس شادی پر فاطمہ الزہرا کے صدقے لینے چاہیے تھے، جس شادی پر مولا کائنات کے صدقے لینا چاہیے تھے، اس شادی پر یہ قوم اللہ اکبر کبیرہ ناچنے والیوں کو بلا کر کے چسکے لیتے۔
اور پورے ٹھاٹ کے ساتھ ڈی جے بلاتے ہیں. او اپنی شادیوں میں رنگ رنگیلیاں منانے والوں اور اپنے شادیوں میں مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کا کھلواڑ کرنے والوں سن لو. سرکار فرماتے ہیں صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ. سرکار فرماتے ہیں دو آوازیں ایسی ہیں کہ جب وہ زمین سے بلند ہوتی ہیں تو آسمان سے اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے. دو آوازیں ایسی ہیں, دو آوازیں. پہلی آواز سرکار نے ارشاد فرمایا رنت عند مصیبت, وہ آواز جو میت پر اٹھے, وہ آواز جو میت پر بلند ہو. دیکھو ہمارے گھر میں اگر کوئی موت ہوتی ہے نا تو عورتیں دیکھو اللہ اکبر کبیرہ کیسا وابلہ کاٹتی ہیں. او مرنے والا مر گیا, یقیناً افسوس ہونا چاہیے. بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث مولانا صاحب یہیں سے شروع ہوتی ہے فلیس منا, وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. کون؟ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ. سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو میت پر بیان کر کے روئے اور جو گریبان پھاڑ کے روئے اور وہ جو اپنے گالوں کو پیٹے وہ کچھ ہوتا پھرے نبی کا نہیں ہو سکتا. اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد. نشتر جو چب ہوتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. میری باتیں اگر آپ کو کڑوی لگتی ہیں تو ذرا معذرت, میں آپ کو منانے کے لیے نہیں, میرے اوپر جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کر کے مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ ہمارے گھروں میں آخر بتانے والا کوئی ہے ہی نہیں. ہوگا کیسے؟ عالم نہیں. ہوگا کیسے؟ عالم نہیں. پھر دوسری آواز سرکار نے ارشاد فرمائی وَنَغْمَةٌ عِنْدَ مُصِیبَةٍ عِنْدَ نِعْمَةٍ. سرکار فرماتے ہیں اور وہ گانے باجوں کی اور مزامیر کی آوازیں جب یہ کسی جگہ سے بلند ہوتی ہیں, ڈی جے کی آوازیں جب کسی جگہ سے بلند ہوتی ہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنتیں اوپر سے نازل. لشکر پور کے غیور مسلمانوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تمہاری بیٹی, تمہارا بیٹا کہ جس کے نکاح کے پیغام کے لیے آپ در در بھٹک رہے تھے, رشتہ دینے کو کوئی تیار نہیں تھا, اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور تم پر اس کا کرم یہ ہوا کہ تمہاری بیٹی کا رشتہ تمہیں گھر بیٹھے مل گیا. تمہارے بیٹے کا رشتہ اچھی بیٹی سے ہو گیا. چاہیے یہ تھا کہ ساری رات بیٹی کی ماں اللہ کی عبادت کرتی. افسوس تب ہوا کہ جب اس بچی کا رشتہ ملا تو پھر یہ فرعون بن گیا. اس نے اللہ اور اس کے رسول کی ایسی بغاوت کی جس سے آسمان سے بلائیں نازل ہوئی, لعنت. اللہ بہنوں ہی نہیں مانے, مما نہیں مانے, چچا نہیں مانے, ڈی جے بلا لیا, اللہ کی لعنتوں کے حقدار بن گئے. اب اس کی لعنت, ارے تم کسی سرمایہ دار کا تھپڑ نہیں جھیل سکتے, اللہ کی لعنت کیسے جھیل لو گے؟ اور پھر جب اس کی لعنت ہوئی نا کہ بہنوں ہی نہیں مان رہے, چچا نہیں مانے, چچیرا بھیا نہیں مانا, ممیرا بھیا نہیں مانا, یہ نہیں مانا, ڈی جے لیا اور اس کے بعد جو اللہ کی لعنت ہوئی. اور پھر جب رشتوں میں دراریں پڑی نا تو پھر کہتے ہیں بن نہیں رہی. اب کہاں گیا وہ بہنوئی بدتمیز, اب کہاں گیا وہ ماما بد اخلاق, اب کہاں گیا کہ جب ان دونوں میں بن نہیں رہی, کہاں گیا پوچھو, یہ جواب نہیں دیں گے. مدینے سے آواز آ رہی ہے ارے نادان کہ جب تیری بیٹی کا رشتہ ہوا تھا کیا تو نے ہم سے بنا کے رکھی تھی جو آج بنے؟ کیا تو نے اس وقت ہم سے بنائی تھی جو آج بنے؟ فیضان خلیلی, فیضان حضور اچھن میاں, سادات جنہٹا شریف, حضور سید ناصر
मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद नासिर मियां साहिब किबला, अल्लामा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब किबला, हाफिज सैयद अमान मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। ये ऐसा क्यों है? इसलिए कि घर में इल्म नहीं है, बताने वाला कोई नहीं। इसलिए तो सरकार का पहला मुतालबा यही था कि मेरे उम्मतियों आलिम बनो, क्योंकि जब आलिम बनोगे तो तुम्हें पता होगा कि अल्लाह को राजी करने का रास्ता कौन सा है और नाराज करने का रास्ता कौन सा है। हदीस कुदसी है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, इज़ा उसी तो गज़िब तो व इज़ा गज़िब तो लान तो। लश्कर पर वालों जरा ध्यान से सुनना, हर जलसे में तुम्हें ये बातें नहीं बताई जाएंगी, जरा ध्यान से सुनना। अल्लाह की लानतें कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। सुनो क्या होता है। बाज कहते हैं कोई लानत कोई दीवार है जो गिर पड़ेगी। जरा सुन क्या होती है लानत अल्लाह की। अल्लाह की लानत क्या होती है? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, लश्कर पर वालों गौर से सुनो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, इज़ा उसी तो गज़िब तो, कि जब कोई बंदा मेरी नाफरमानी करता है तो मैं नाराज हो जाता हूं। इज़ा उसी तो गज़िब तो, मैं नाराज भी होता हूं, मैं गज़बनाक भी होता हूं। फिर आगे अल्लाह इरशाद फरमाता व इज़ा गज़िब तो लअनतो, और जब मैं नाराज हो जाता हूं, जब मैं गज़बनाक हो जाता हूं तो मैं लानत करता हूं, मैं लानतें भेजता हूं। और फिर आगे हदीस कुदसी है, इन्नल लानता मिन्नी तबलुगु साबिअता मिनल वल्द। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं लानतें भेजने लगता हूं, अल्लाह इरशाद फरमाता है जब मैं लानतें भेजने लगता हूं तो ये मत समझना कि लानत उसी शख्स पर पहुंचेगी, बल्कि सरकार इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है इन्नल लानता मिन्नी तबलुगु साबिअता मिनल वल्द। मैं जब लानत करता हूं तो तन्हा उस शख्स पर नहीं होती, उसकी सातों पुश्त तक मेरी लानत पहुंचती है। सात पुश्तों तक अल्लाह की लानत है एक बार अल्लाह को नाराज करने से। जरा सोचो, डीजे गाने बाजे अय्याशी मक्कारी शराबखोरी ज़िनाखोरी करने वालों, फला खानदान में एक भी नमाजी नहीं है, फला खानदान में एक भी हाजी नहीं है। कैसे होगा? अल्लाह की लानतें कमा रखी, एक भी आलिम नहीं, क्यों होगा? अल्लाह की लानतें कमा रखी। आलिम बनना तो बहुत दूर की बात। अल्लाह फरमाता है, इज़ा उसी तो गज़िब तो व इज़ा गज़िब तो लान तो, कि जब मेरी नाफरमानी की जाती है मैं नाराज हो जाता हूं, गज़बनाक हो जाता हूं, और जब गज़बनाक होता हूं तो लानतें पहुंचाता हूं। इन्नल लानता मिन्नी साबिअता मिनल वल्द। सरकार इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि बेशक मेरी ये लानत तन्हा उस शख्स तक नहीं रहती। बोलो कहां तक पहुंचती है? सब बोलो, सात पुश्तों तक पहुंचती है। अब समझ में आया? नमाज में दिल नहीं लग रहा, अब समझ में आया? रोजा रखने का दिल नहीं चाहता, अब समझ में आया? पैसे के बावजूद हज नहीं करते, अब समझ में आया? ज़कात फर्ज है फिर भी नहीं देते। उसकी वजह यह है कि लानतें कमा कमा के हमारे दिल इतने सियाह हो गए कि गुनाह तो करते हैं लेकिन एहसास गुनाह नहीं। लेकिन लश्कर पर वालों आओ, मुस्तफा जाने रहमत का दूसरा कलाम सुनो। हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी है। सरकार इरशाद फरमाते, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ये तो बात है लानत की, ये तो बात है नाफरमानी की। व इज़ा रज़ी तो बारक, जब बंदा मेरी इताअत और फर्मा बरदारी करके मुझे राजी कर लेता है, मुझे राजी करता है, बारक तो मैं बरकतें नाजिल फरमाता हूं, रहमतें नाजिल फरमाता हूं।
برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہوں۔ لشکر پر والو آخری جملہ سنو، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ آگے ارشاد فرماتے ہیں لیسا لبرکتی نہایا، میری لعنت کی تو حد ہے کہ 7 پشتوں تک پہنچتی ہے، لیکن میری رحمتوں کی کوئی حد نہیں، قیامت تک چلتی ہے۔ اب لشکر پر والو تمہارے ہاتھ میں ہے کہ اللہ کی لعنتیں کماؤ یا اس کی برکتیں یا نعمتیں یا رحمتیں، لیکن یہ بتائے تو بتائے کون؟ یہ بتانا تبھی نہ ممکن ہے کہ جب تم اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ گے، جب دین سے محبت ہوگی۔ آج دیکھو نا، جو علم والے ہیں ان کی پہچان الگ سے ہے، اور یہاں دنیا میں ہی نہیں بلکہ کل قیامت میں بھی علم والوں کی پہچان الگ ہو جائے گی، علم والوں کی پہچان الگ ہو جائے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسے کی طرف کر دیں، اپنے بچوں کا رخ۔ آج سائنسداں اور ناسا کی ترقی دیکھ کر کے ہمارے کچھ مسلمان پھسل گئے کہ بھئی انگریز بڑی ترقی کر رہا ہے، چاند پہ پہنچ گیا، ترقی کرتے کرتے۔ لشکر پر والوں تمہیں میں بات بتاؤں، تمہیں حقیقت پتہ ہی نہیں کہ آخر چاند پر پہلے کون پہنچا؟ غوث پاک کی خانقاہ، ایک بوڑھی عورت اور کہنے لگتی ہے کہ اے عبد القادر بیٹا، کیا تم نے مجھے پہچان لیا؟ کس سے کہتی ہے؟ روشن ضمیر سے۔ بڑے پیر دستگیر مسکرائے، وہ مسکرائے، جان سی کلیوں میں پڑ گئی، وہ لب کشا ہوئے کہ گلستہ مہک گئے۔ بڑے پیر مسکرائے اور کہا کہ اماں، اے مائی، تجھے عبد القادر نہیں پہچانے گا تو پھر کون پہچانے گا؟ مائی بھی مسکرا گئی کہ بیٹا پہچان لیا تو بتا کون ہوں؟ کہا کہ مائی تم وہ ہو کہ جس کی گود میں بچپن میں کھیلا کرتا، لیکن آئی کیوں ہو؟ وہ کہنے لگی بیٹا ذرا ایک بات بتا دو، آپ چھوٹے سے تھے، گھر میں رہتے تھے، لیکن اچانک کہیں غائب ہو جاتے تھے، یہ بتاؤ بیٹا کہ تم غائب کہاں ہوتے تھے؟ تمہاری والدہ بھی دیکھ پریشان، میں بھی دیکھ لیتی تھی، کہیں نہیں ملتے تھے، آخر تم چھپتے کہاں تھے؟ اور ناسا کی ترقی سے احساس کمتری کا شکار ہونے والے مسلمانوں، ذرا سنو اپنے بڑے پیر کی بات۔ میرا پیر، بڑا پیر دستگیر غوث پاک روشن ضمیر ارشاد فرماتے ہیں، مائی میں بچپن میں جب تمہیں نہیں ملتا تھا تو پھر میں چاند میں چھپ جاتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، چاند میں چھپ جاتا تھا۔ مائی نے کہا کہ بیٹا عبد القادر تیری تو بڑی شان ہے، تو تو بڑی اونچی شان والا ہے، تو چاند میں چھپ جاتا تھا، اب یہ بتا اب کہاں تک پہنچ گیا؟ تو عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مائی اب چاند کا ذکر نہ کر، اب بات بہت آگے پہنچ گئی، کتنی آگے؟ اب بات اتنی آگے پہنچ گئی کہ جب بچپن تھا عبد القادر چاند کے پیچھے چھپتا تھا، اب اس جیسے آسمان کے کئی چاند عبد القادر میں چھپے رہتے ہیں۔ پیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی سید ریحان میاں صاحب قبلہ، فیضان جنہٹا شریف، سادات جنہٹا شریف، نعرہ انگریزوں کی ترقی دیکھ کر مرغوب ہونے والوں، تم اپنی تاریخ بھلا بیٹھے ہو۔ ارے اس قوم کی ماؤں نے ایسے بچے جنے ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں بھی چاند پہ کمندے ڈالی۔ اس لیے یاد رکھو، اگر تمہیں فلاں پانی ہے، اگر ساری دنیا پہ قبضہ کرنا ہے
تو علم دوست بننا پڑے گا، اپنے بچوں کو عالم بنانا پڑے گا۔ سرکار کے 3-4 مطالبے، اغدو عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مطالبہ تم سے یہ ہے، تم نے اپنے ماموں کے مطالبے پہ بیٹی دے دی، تم نے اپنے خالو کے مطالبے پہ لڑکا دے دیا، فلاں خاندان کے مطالبے پر تم نے فلاں اپنے بیٹے کو دے دیا، یہ بتاؤ نبی کا مطالبہ ہے، دو گے کہ نہیں دو گے؟ بولو، لشکر پر والو ہاتھ اٹھا کے بولو، تمہارا رسول تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف اتنا مانگتا ہے، میرے امتیوں میرا مطالبہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو عالم بناؤ، او متعلمن یا طالب علم بناؤ، او مستمعن یا علماء کو سننے والا بناؤ، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے، عالم بھی نہ بنا سکو، نہ متعلم بنا سکو، نہ مستمعن نہ سننے والا بنا سکو، تو پھر چوتھا ضرور بنانا، علماء سے محبت کرنے والا۔ اور اگر چار میں سے اگر کوئی نہ بنا سکو تو تمہارے لیے کوئی آپشن نہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دیکھو نا، بات گریبان سے چلی تھی اور آج داڑھی نوچنے تک آ گئی۔ کیوں؟ کوئی ہے ایسا آدمی جو کھڑا ہو کے، اگر ہوتی ہے نا اسلام پہ کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، ٹی وی ڈیبیٹ پہ دیکھتے ہو نا، اسلام اور شریعت کو کیسا جو ہے داغدار بنایا جاتا ہے، بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ آج ان کی زبان پر لگام ڈالنے والا کوئی نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں علماء کم ہیں۔ جس قوم کے میں علماء 100% ہونے چاہیے تھے، اس میں 1%، اور 1% بھی برداشت نہیں ہے۔ کبھی اس عالم کی چغلی کر دی، کبھی اس امام کی چغلی کر دی، کبھی فلاں مدرس کو نکال دیا، کبھی یہ کر دیا، کبھی وہ کر دیا۔ 1% برداشت نہیں ہو رہے تم سے، تم سارے 99% کا کام یہ 1% کر رہے ہیں۔ یہ مولوی مفتی صاحب، یہ مولوی جو ہے، یہ کس نے کریٹ کیا؟ پروفیشن۔ سرکار کیا تو ایسا حکم ہے نہیں، سرکار نے تو فرمایا، جس کا نچوڑ یہ ہے، ہمارے اسلاف نے فرمایا اس کا نچوڑ یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک اس قابل بننا چاہیے کہ اپنے باپ کا نماز جنازہ خود پڑھائے۔ نکالنے کا نمبر ہی نہیں، تم خود مصطفیٰ کی دین کے عالم کیوں نہیں بنتے تاکہ تم اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھا سکو، تاکہ تم اپنی مسجد میں خود امامت کر سکو۔ ایک امام نہیں ہوتا نا، پوری مسجد میں وابلہ کٹ جاتا، امام صاحب نہیں، امام صاحب جن نماز پڑھانے والا پوری بستی میں کوئی ملتا نہیں، تو پھر لعنتیں کیسے نہ نازل ہوں۔ اس لیے ضروری ہے میرے پیاروں، اپنے بچوں کو کم سے کم، جس کے 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹا مصطفیٰ کی شریعت کے لیے دے دو۔ لیکن نہیں، جو بے سرا ہوگا، اللہ معاف فرمائے، جو اپاہج ہوگا، جو اندھا ہوگا، اسے مدرسے میں ڈالیں گے، اور جو سالم الوجود ہوگا وہ آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بنیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی لشکر پور کے مسلمانوں ذرا غور کرو، تم اپنا رشتہ اپنے نبی سے اور اپنی نبی کی وفا خود سے دیکھو کہ 14 صدیوں کے بعد تمہارے سالم الوجود آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کی طرز پر بننے والے کالج قبول کر رہے ہیں، لیکن اپنے نبی کی وفاداری خود دیکھ، مدینے سے آواز آ رہی ہے کہ میں آج بھی تیرے نابینے کو سہارا دینے کو تیار ہوں۔ مصطفیٰ کی شریعت آج بھی تمہارے نابینوں کو، تمہارے معذوروں کو سہارا دینے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے میرے پیاروں سنو، اگر 2 بیٹے ہیں تو 1 بیٹا مصطفیٰ کی شریعت کے لیے دے دو، 2 بیٹیاں ہیں تو 1 کو عالمہ بنا دو، ورنہ یاد رکھو ارتداد کی جو ہوا چل رہی ہے، اور جو نوجوان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے چنگل میں پھنس کے اپنا ایمان برباد کر رہی ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ہماری عورتیں پڑھی لکھی نہیں، اسلام کو نہیں جانتی، تاریخ کو نہیں جانتی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں تم اپنے بیٹے کو عالم دین حافظ قرآن بناؤ، اپنی بچیوں کو بھی دین پڑھاؤ، تاکہ یہ نحوست جو ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے،
ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے یہ دور ہو جائے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا کہنا قبول فرمائے اور جو بولنے میں غلطیاں ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔